وہ کہیں گے پروردگار میں نے یہ تیرے لیے کیا تھا، میں نے یہ تیرے لیے کیا تھا، میں نے یہ تیرے لیے کیا تھا۔ بھائی کیا کیا تھا؟ میں نے یہ کیا، وہ کیا، وہ عمل گنائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تو نے میرے لیے نہیں کیا تھا، تو نے یہ عمل میرے لیے نہیں کیا تھا، تو نے تو اپنے نام کے لیے کیا تھا۔ بنائی کوئی اچھی عمارت یا کوئی اچھا کام اپنے نام کے لیے کیا تھا، اپنے ذات کے لیے کیا تھا، اپنی شہرت کے لیے کیا تھا، اپنے خواہش کے لیے کیا تھا۔ اس لیے اس کا اجر مجھ سے طلب مت کرو۔ جن لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نے کام کیا تھا ان کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر اس کا اجر حاصل کرو۔ وہ تو تمہیں اجر دے چکے، واہ حاجی صاحب واہ کیا کام کر دیا، واہ حاجی صاحب، واہ پیر صاحب، واہ صاحب زادہ صاحب۔ تو وہ سادہ لوگ جو مسکین اور غریب لوگ ہیں وہ 10,000 دیں یا 100 دیں یا 10 روپے دیں، ان کے دل میں میرا خیال ہے یہ خواہش کم ہوتی ہے، لیکن ہم جیسے لوگوں کے دل میں یہ بڑی خواہش ہوتی ہے کہ بھئی وہ نام آیا یا نہیں آیا۔ پھر کان لگے رہتے ہیں کہ بھئی وہ کچھ میرے بارے میں کچھ کہا نہیں گیا۔ تو یہ بڑا نازک کام ہے۔ خدا کی معرفت کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں، لیکن شیطان عبادت کر کے محروم ہو گیا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے۔ وہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ میں حاجی، میں سخی، اور میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ شیطان خود کو دیکھ رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں اچھا ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، میں تجھے سجدہ کر سکتا ہوں، اس کو نہیں کر سکتا۔ تو ہمیشہ کے لیے وہ راندہ درگاہ ہو گئے۔ والذین جاہدوا، کوشش یہی تو ہے کہ اپنی خواہش سے، اپنے مفاد، مطلب اور اپنے نفسانیت سے اوپر اٹھ کر، چاہے وہ تمہارے ارادے اور تمہارے مشیت اور تمہارے خواب اور خیال کے برعکس کام ہوا ہے، لیکن تمہارے جبیں پر کوئی شکن نہیں آئی، کیونکہ تو جانتا ہے کہ کرنے والا وہ ہے، میں نہیں۔ اس کے حکم سے ہوتا ہے، اس کی مشیت سے ہوتا ہے، اس کے فرمان سے ہوتا ہے، اس میں اس کی رضا ہے۔ جدوجہد وہ تلوار والی یا ڈنڈے والی، یہ تو آپ میں سے، ہم میں سے بہت سارے لوگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بھئی اگر جہاد، وہ جو ابھی میں نے کہا والذین جاہدوا، وہ کوشش، وہ ڈنڈے والی کوشش میں تو ماشاءاللہ ہم ماسٹر ہیں، وہ ڈنڈے والی کوشش میں ہم ماسٹر ہیں۔ یہاں بڑی نازک بات کہی جا رہی ہے، وہ ہے اندر کے اندر اپنے باطن میں جو خرابیوں کا ایک جمگھٹا جمع ہو چکا ہے، ان کو ہٹانا ہے، ان کو دور کرنا ہے۔ جب آپ واپس آ رہے تھے کفار سے جنگ لڑ کر، اور صحابہ آپ کے ساتھ تھے، بہت بے شمار صحابہ زخمی تھے، جسم لہو لہاں تھے، شہید بھی شاید کچھ ہو گئے ہوں، اور اس خوشی میں تھے کہ ہم کامیابی اور فتح سے ہمکنار ہوئے ہیں، اور مدینہ کی طرف واپسی کا سفر تھا، اور صحابہ بڑے خوش جا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، غالباً حدیث کے الفاظ، سیرو ھذا جمدان، یہ جمدان پہاڑ آ گئی ہے، اب آگے چلو، مدینہ پہنچنے والے۔ شاید یہ ایک اور حدیث ہے۔ دوسری حدیث میں عرض کرتا ہوں، انہوں نے ایک موقع پر فرمایا کہ رجعنا من جہاد الاصغر الی جہاد الاکبر، چھوٹی جنگ لڑنے کے بعد ہم بڑی جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اس جنگ میں تو ہماری جانیں گئی ہیں، اس جنگ میں تو ہم زخمی ہوئے ہیں، اس جنگ میں تو ہمارے مالی نقصان ہوا ہے، جوان شہید ہوئے ہیں، تو یہ چھوٹا جہاد، تو اس سے بڑا جہاد کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ تمہارا اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے، اس کو تہذیب، اس کی تہذیب، اس کی تہذیب اور اس کی تربیت، اس کو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس سانچے میں ڈھالنا کہ اس میں صبر آ جائے، اس میں شکر آ جائے، اس میں تسلیم و رضا آ جائے، توکل آ جائے، یقین آ جائے، بھروسہ آ جائے۔
یہ چیزیں اس کے اندر پیدا ہوں. یہ جب چیزیں تم اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے کوشش کرتے ہو، آپ نے فرمایا یہ بڑا جہاد ہے. اس میدان میں بیٹھ کر، اس جگہ پر بیٹھ کر ہم اور آپ اس جہاد کو جاری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا جہاد فرمایا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا جو یہ بڑا جہاد کرے گا، والذین جاہدوا، جو اپنے نفس کو چھوڑ کر اپنی ذات اور خواہش اور ارادہ اور انا سے بالاتر ہو کر میری محبت کو چاہے گا، میری خوشی کو چاہے گا اور میری قربت کو چاہے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم اس کی مدد کرتے ہیں، دستگیری والا ہاتھ اس کو دیتے ہیں، اس کے راستے کو آسان کرتے ہیں، اس کو اپنا مقرب بناتے ہیں، اس کو اپنا دوست بناتے ہیں، اس کو اپنا حضوری بناتے ہیں. ظاہر اس کا زمین پر ہوتا ہے، پھر اس کا قلب اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. ظاہر پر فرش، باطن پر عرش. ظاہر اس کا زمین پر اور باطن اس کا عرش پر ہوتا ہے. لیکن یہ تب ممکن ہے، باتوں سے نہیں، گفتار سے نہیں، تقریر سے نہیں. یہ اندر کا عمل ہے، روح کا عمل ہے، باطن کا عمل ہے، جس کو سر انجام دینے کے لیے آپ کو اندر کی معاملات کرنے کی ضرورت ہے، جھانکنے کی ضرورت ہے، ٹٹولنے کی ضرورت ہے. پھر آپ کو اندر کی خرابیاں نظر آئیں گی، پھر ان کو درست کرنے کی آپ کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت سے جو ہمیں مرشد نے دیا ہے، اور اس صحبت کے اثر سے جو مرشد کامل کے ساتھ ہم کرتے ہیں، اس روحانی رابطہ اور نسبت کے ذریعے سے جو مرشد کامل سے ہمارا جڑتا ہے، تو یہ چیزیں اس اندر کے معاملات کو ٹھیک کرنے میں مددگار ہے. یہ اندر کے معاملات تب ٹھیک ہونا شروع ہوتے ہیں جب ہمارا اور آپ کا ارادہ ہو، ہماری اور آپ کی نیت ہو. اس کے لیے کسی دعویٰ کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے کسی بیان دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے پکے ارادے کی ضرورت ہوتی ہے، سچی نیت کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر وہ باتیں جو تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے کہی گئیں، اللہ کا ذکر کثرت سے، مرشد کامل کی صحبت، اس کی نسبت، تعلیمات جو ہمیں مشائخ نقشبند، غفاریہ اور بخشیہ نے دی ہیں، ان پر عمل. اس سے پھر اندر کی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. اور پھر وہ راستے جو بند ہیں، جو راستے رکاوٹ کی وجہ سے مسدود ہیں، پھر وہ راستے کھلتے ہیں. پھر تمہارا سینہ بھی کھلتا ہے، وہ بند سینے کھلتے ہیں. ان بند سینوں میں اللہ کا نور داخل ہوتا ہے اور تمہارے باطن کو وہ روشن کر دیتا ہے، تمہارے ایمان کو وہ کامل کر دیتا ہے. پھر تمہارے اندر میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا سورج روشن ہوتا ہے. جو مقاصد لے کر ہم اور آپ اس دنیا میں آئے ہیں، ان میں سے اہم ترین مقصد یہ ہے کہ اپنے اللہ کی معرفت، محبت، پہچان پانا. اور یہی چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر مقاصد یا دیگر ذمہ داریاں ہم پر عائد کی گئی ہیں، وہ ہمارے اپنے نفس کی ذمہ داریاں ہیں، ہمارے اہل کی ذمہ داریاں ہیں، ہمارے ماں باپ کی ذمہ داریاں ہیں، ہمارے پڑوسیوں کی ذمہ داریاں ہیں، جمی مسلمانوں کے ساتھ ہمارا رویہ، انسانوں کے ساتھ یہ رویہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جتنے بھی جن اور انسان ہیں، ان کو میں نے سب کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ تڑپ ہر انسان کے دل میں موجود ہے. وہ اس تڑپ کو سمجھتا نہیں ہے کہ میں بے چین کیوں ہوں، میں بے آرام کیوں ہوں. وہ سمجھتا ہے کہ شاید پیسوں کی فراوانی کی مجھے ضرورت ہے،
وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی اچھے بنگلے کی ضرورت ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے